اس کائنات کی ابتدا سے لے کر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک دجال سے برا شخص کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ سب سے بدترین شخص ہوگا جو روئے زمین کے اوپر پیدا ہونے والا ہے، اور وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو دجال کو قتل کریں گے۔ اور پھر اس کا وقت بتایا گیا، اس کی شکل بتائی گئی، اس کا قد بتایا گیا، اس کی صورت بتائی گئی کہ مومن دھوکہ نہ کھائیں۔ حضور نے دجال کا نقشہ بیان کیا، ایک ایک چیز بیان کی دجال کی، چونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس کائنات کا۔ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہے جب سے آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے ہیں اس وقت سے لے کر کے آخری انسان تک سب سے بدترین، سب سے غلیظ، سب سے گندا، سب سے مکروہ اور سب سے برا وجود دجال کا ہے۔ اس لیے دجال کے فتنے سے ہر پیغمبر نے اللہ کی پناہ طلب کی ہے کہ اللہ مجھے اس کے فتنے سے بچانا۔ اللہ اکبر، کیونکہ بڑے بڑے لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں میں حضور کے گھر میں حاضر تھی اور ازواج مطہرات اور دیگر اہل خانہ بھی تھے کہ دجال کا تذکرہ چھڑا، تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جب دجال آئے گا تو اس کے آنے سے قبل جو 3 سال ہوں گے ان کی حضور نے حیت بیان فرمائی کہ آسمان تیسرا حصہ پانی کا روک لے گا، یعنی جتنی بارشیں برستی ہیں 2 حصے برسیں گی، 1 حصہ نہیں برسے گا، کم ہوگی بارش اس سال۔ اور زمین کی فصل بھی جتنی اگتی ہے اس کا تیسرا حصہ نہیں اگے گی، 2 حصے اگے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرا سال آئے گا تو 2 حصے آسمان پانی روک لے گا اور زمین 2 حصے فصل روک لے گی۔ پھر تیسرا سال آئے گا تو 1 قطرہ بھی نہیں برسے گا اور زمین سے 1 دانہ بھی نہیں اگے گا، حتیٰ کہ کھروں والے جانور اور چرنے والے جانور اور کوہانوں والے جانور سارے کے سارے مر جائیں گے، یعنی اونٹ، بکریاں، گھوڑے سارے مر جائیں گے بھوک کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے۔ جب یہ 3 سال گزریں گے تو پھر دجال آئے گا، اور دجال ایک دیہاتی کو ملے گا اور کہے گا کہ اگر تو چاہے اور مجھے رب مان لے تو میں تیرے گھوڑے اور تیرے یہ جانور زندہ کر سکتا ہوں۔ وہ کہے گا کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا، تو وہ اشارہ کرے گا تو اس کی بکریاں، اس کی گائیں زندہ ہو کے اس کے ساتھ آ جائیں گی۔ شیطان اس شکل میں جو ہے وہ نمودار ہوگا تو اسے لگے گا کہ سب کچھ زندہ ہو گئے اور وہ اس پہ ایمان لے آئے گا۔ اس کے بعد پھر دوسرے دیہاتی کو ملے گا اور اس کو بھی یہی کہے گا، تو شیطان پھر اس کی بھیڑ بکریوں، اس کی گائے، اس کے اونٹ، ان کی شکل کے اندر ظہور پذیر ہو جائے گا، تو پھر اس کے پیچھے وہ بھی چل پڑے گا۔ یہ 2 چیزیں حضور نے بھی بیان کی تھی کہ حضور کو باہر کوئی کام پڑ گیا تو حضور یہیں چھوڑ کے بات تو باہر تشریف لے گئے۔